السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ادب کی دنیا۔ آج ہم اردو کے مشہور افسانہ نگاروں کی ویڈیو کا پارٹ 2 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ حیات اللہ انصاری۔ حیات اللہ انصاری 1 مئی 1911 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 18 فروری 1999 کو لکھنؤ میں وفات پائے۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانہ بڈھا سود خور جون 1930 میں جامعہ دلی سے شائع ہوا۔ حیات اللہ انصاری کے 3 افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ بھرے بازار میں 1932 میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 6 افسانے شامل ہیں۔ دوسرا افسانوی مجموعہ شکستہ کنگورے دسمبر 1955 میں آزاد کتاب گھر دہلی سے شائع ہوا، جس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ تیسرا افسانوی مجموعہ ٹھکانہ دسمبر 1991 میں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوا، جس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ حیات اللہ انصاری کے مشہور افسانوں میں آخری کوشش، انوکھی مصیبت، موضوع کا کارخانہ، خلاص، 2.5 سیر آٹا، شکستہ کنگورے، بہت ہی باعزت اور شکر گزار آنکھیں افسانے شامل ہیں۔ لیکن حیات اللہ انصاری کے جس افسانے کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ ان کا افسانہ آخری کوشش ہے۔ احمد ندیم قاسمی۔ پیرزادہ احمد شاہ ندیم قاسمی ضلع سرگودا کی تحصیل خوشاب کے گاؤں انگا میں 20 نومبر 1916 میں پیدا ہوئے اور 10 جولائی 2006 کو مختصر علالت کے بعد وفات پائی۔ احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانہ بد نصیب بت تراش اختر شیرانی کے رسالہ رومان میں شائع ہوا۔ احمد ندیم قاسمی کے 17 افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ چوپال 1939 میں دارالاشاعت پنجاب لاہور سے شائع ہوا، جس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ دوسرا بگولے 1941 میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 20 افسانے شامل ہیں۔ تیسرا طلوع و غروب 1943 میں نیا ادارہ لاہور سے شائع ہوا، جس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ چوتھا گرداب 1943 میں ادارہ اشاعت اردو حیدرآباد سے شائع ہوا، جس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ پانچواں سیلاب 1943 میں ادارہ اشاعت اردو حیدرآباد سے شائع ہوا، جس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ چھٹا آنچل 1944 میں ادارہ فروغ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ ساتواں آبلے 1946 میں ادارہ فروغ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 3 افسانے شامل ہیں۔ آٹھواں آس پاس 1948 میں مکتبہ فسانہ خون لاہور سے شائع ہوا، جس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ نواں در و دیوار 1948 میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ 10واں سناٹا 1952 میں نیا ادارہ لاہور سے شائع ہوا، جس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ 11واں بازار حیات 1959 میں ادارہ فروغ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ 12واں برگ ہنا 1959 میں ناشرین لاہور سے شائع ہوا، جس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ 13واں گھر سے گھر تک 1963 میں اول کتاب گھر راول پنڈی سے شائع ہوا، جس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ 14واں کپاس کا پھول ستمبر 1973 میں مکتبہ فنون لاہور سے شائع ہوا، جس میں 17 افسانے شامل ہیں۔ 15واں نیلا پتھر 1980 میں غالب پبلشرز لاہور سے شائع ہوا، جس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ 16واں کوپ ماہ 1995 میں اساطیر لاہور سے شائع ہوا، جس میں 10 افسانے شامل ہیں۔
احمد ندیم قاسمی کا آخری افسانوی مجموعہ پت جھڑ 2007 میں سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوا، جس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کے مشہور افسانوں میں گنڈاسا، غرور نفس، ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد، بڑی سرکار کے نام، رئیس خانہ، الحمدللہ، کنجری، ماسی گل بانو، کپاس کا پھول، لارنس آف تھلیبیا، بین اور پرمیشر سنگھ افسانے شامل ہیں۔ لیکن احمد ندیم قاسمی کے جس افسانے کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ ان کا افسانہ گنڈاسا ہے۔ ممتاز مفتی مفتی ممتاز حسین 12 ستمبر 1905 کو بٹالہ گورداسپور میں پیدا ہوئے اور 12 اکتوبر 1995 میں اسلام آباد میں وفات پائی۔ ممتاز مفتی کا پہلا افسانہ جھکی جھکی آنکھیں ادبی دنیا لاہور میں شائع ہوا۔ ممتاز مفتی کے 8 افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ ان کہی 1940 میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 17 افسانے شامل ہیں۔ دوسرا گہما گہمی 1944 میں ادارہ ادب لاہور سے شائع ہوا، جس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ تیسرا چپ 1947 میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ چوتھا اسماء رائیں 1953 میں مکتبہ جدید لاہور سے شائع ہوا، جس میں 18 افسانے شامل ہیں۔ پانچواں گڑیا گھر 1965 میں گلڈ اشاعت گھر کراچی سے شائع ہوا، جس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ چھٹا روگنی پتلے 1984 میں حرمت پبلیکیشنز راولپنڈی سے شائع ہوا، جس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ ساتواں سمے کا بندھن 1986 میں فیروز سنس لاہور سے شائع ہوا، جس میں 19 افسانے شامل ہیں۔ ممتاز مفتی کا آخری افسانوی مجموعہ کہی نہ جائے 1992 میں فیروز سنس لاہور سے شائع ہوا، جس میں 20 افسانے شامل ہیں۔ ممتاز مفتی کے مشہور افسانوں میں آپا، مہندی والا ہاتھ، بدمعاش، چپ، پل، دودھیا سویرا، سمے کا بندھن، گھور اندھیرا، جوار بھاٹا، کہانی کی تلاش، اندر والی، ممتا کا بھید، دو ہاتھ اور آدھے چہرے افسانے شامل ہیں۔ لیکن ممتاز مفتی کے جس افسانے کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ ان کا افسانہ آپا ہے۔ خواجہ احمد عباس خواجہ احمد عباس 14 جون 1914 کو ہریانہ پانی پت کے مقام پر پیدا ہوئے اور 1 جون 1987 کو وفات پائے۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ابابیل جامعہ دہلی سے 1937 میں شائع کیا۔ خواجہ احمد عباس کے 10 افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ پاؤں میں پھول 1948 میں مکتبہ سلطانی بمبئی نے شائع کیا، جس میں 7 افسانے شامل ہیں۔ دوسرا زعفران کے پھول 1948 میں کتب پبلشرز لمیٹڈ بمبئی نے شائع کیا، جس میں 3 افسانے شامل ہیں۔ تیسرا میں کون ہوں 1949 میں نو ہند پبلشرز بمبئی سے شائع ہوا، جس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ چوتھا ایک لڑکی 1949 میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ پانچواں کہتے ہیں جس کو عشق، جو پروین بک ڈپو الہ آباد سے شائع ہوا، جس میں 3 افسانے شامل ہیں۔ گے ہو اور گلاب اپریل 1965 میں ایشیا پبلشرز دہلی سے شائع ہوا، جس میں 7 افسانے شامل ہیں۔ نئی دھرتی نیا آسمان ستمبر 1977 میں مکتبہ جامع دہلی سے شائع ہوا، جس میں 16 افسانے شامل ہیں۔ 8واں نیلی ساری اور دوسری کہانیاں دسمبر
1982 میں مکتبہ جامع دہلی سے شائع ہوا، جس میں 7 افسانے شامل ہیں۔ 9واں خواجہ احمد عباس کے بہترین افسانے مرتب رام لال 1992 میں مکتبہ شعر و ادب لاہور سے شائع ہوا، جس میں 16 افسانے شامل ہیں۔ 10واں سونے چاندی کے بت 2001 میں الحمرا اسلام آباد سے شائع ہوا، جس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے مشہور افسانوں میں میری موت، 12 گھنٹے، ماں کا دل، اجنتا، ابابیل، شکر اللہ کا، ٹڈی، روپے آنے پائی، واپسی کا ٹکٹ، دل ہی تو ہے، کایا کلپ اور مادر زاد افسانے شامل ہیں۔ لیکن خواجہ احمد عباس کے جس افسانے کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ ان کا افسانہ میری موت ہے۔ اردو افسانہ آزادی کے بعد 1947 کی تقسیم ہند نے اردو افسانے کو ایک نیا موضوع دیا، اور وہ تھا تقسیم کے رد عمل میں ہونے والے فسادات۔ اس عہد کے تقریباً سبھی ترقی پسند اور غیر ترقی پسند افسانہ نگاروں نے فسادات اور ہجرت پر افسانے لکھے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا دردناک حادثہ تھا کہ ہر تخلیق کار نے اسے محسوس کیا اور بے باکانہ اس کا اظہار کیا۔ آزادی کے بعد ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اردو افسانہ نگاروں کا بھی بٹوارا ہو گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے افسانہ نگاروں کے مسائل مختلف ہو گئے، دونوں کے موضوعات اور اسلوب میں تبدیلی آ گئی۔ پرانے لکھنے والے اسی طرح لکھتے رہے، نئے افسانہ نگاروں کی نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، ان میں بعض نے اپنی نئی راہ اختیار کی اور بعض نے ترقی پسند نظریات کو نئے انداز سے آگے بڑھایا۔ ان افسانہ نگاروں میں حسن عسکری، انتظار حسین، قرۃ اللہ حیدر، اشفاق احمد، رتن سنگھ، رام لال، جیلانی بانو، قدرت اللہ شاہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے اپنے اپنے انداز سے سماجی حقیقت نگاری کو پیش کیا، سب کے موضوعات اور اسلوب نگارش مختلف ہیں۔ اسی عہد میں یعنی 20ویں صدی کی 6 اور 7ویں دہائی میں بعض افسانہ نگاروں نے نئے تجربات بھی کیے، مثلاً انور سجاد، منشا یاد، سریندر پرکاش، اسد محمد خان، رشید امجد اور برراج نے علامتی اور تجریدی افسانے لکھ کر افسانے کی ترسیل کو مشکل کر دیا۔ جدیدیت کے نام سے اسے ترقی پسند کی ضد بھی کہا گیا۔ جدیدیت کے زیر اثر لکھے جانے والے افسانوں سے کہانی غائب ہو گئی، علامت، تجرید اور اشاریت حاوی ہو گئی، لیکن یہ رجحان زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا اور افسانہ پھر کہانی پن کی طرف لوٹ آیا۔ حسن عسکری 1921 میں بلند شہر ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے اور 18 جنوری 1978 کو حرکت قلب بند ہونے سے وفات پائی۔ حسن عسکری نے اپنا پہلا افسانہ کالی سے گھر تک لکھا، جو 9 نومبر 1939 میں شائع ہوا۔ حسن عسکری کے 2 افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ جزیرے 1943 میں ساکی بک ڈپو دہلی سے شائع ہوا، جس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ دوسرا افسانوی مجموعہ قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے 1947 میں ساکی بک ڈپو دہلی سے شائع ہوا، جس میں 3 افسانے شامل ہیں۔ حسن عسکری کے مشہور افسانوں میں حرام جادی، میلاد شریف، ذکر انوار، چائے کے پیالی اور ایک معمولی خط افسانے شامل ہیں۔ لیکن حسن عسکری کے جس افسانے کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ ان کا افسانہ حرام جادی ہے۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 کو لدھیانہ، مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے اور 2 نومبر 1982 کی رات حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ غلام عباس کے پہلے افسانے کا نام جلا وطن ہے۔ غلام عباس کے 3 افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ آنندی 1948 میں مکتبہ جدید لاہور سے شائع ہوا،
جس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ دوسرا افسانوی مجموعہ جاڑے کی چاندنی جولائی 1960 میں سجاد اینڈ کامران پبلیشرز کراچی سے شائع ہوا، جس میں 14 افسانے شامل ہیں، اور اس افسانوی مجموعے پر غلام عباس کو 1960 میں آدم جی ایوارڈ بھی ملا۔ تیسرا افسانوی مجموعہ کن رس دسمبر 1969 میں مثال لاہور سے شائع ہوا، جس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ غلام عباس کے مشہور افسانوں میں آنندی، کتبہ، حمام میں، اوور کوٹ، بھنور، فینسی ہیئر کٹنگ سیلون، جوار بھاٹا اور یہ پری چہرہ لوگ افسانے شامل ہیں، لیکن غلام عباس کے جس افسانے کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ ان کا افسانہ آنندی ہے۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے پارٹ 3 میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔